بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 باتیں، یہ کچھ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے گا، سیکھے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، یا ان لوگوں کو بتلا دے گا جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، پھر 5 چیزیں شمار کروائی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم لوگوں میں کامل عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل ایمان والے ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کے اندر 5 انتہائی اہم نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کے متعلق گفتگو گزشتہ ہفتہ کی جا چکی ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو یہ ارشاد فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شمار کیے جاؤ گے، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے اگر اللہ نے جو تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ اور اس کے اوپر تم قناعت کر لو۔ غنا اس کا تعلق دل سے ہے، چین، سکون، یہ دل سے متعلق چیز ہے، ساز و سامان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کی وضاحت ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، لیس الغنا بکثرۃ العرض، کہ غنا ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے کہ اسباب بہت زیادہ مہیا ہو جائیں، ہمارے پاس بہت زیادہ سامان ہے تو ہم بہت غنی ہیں۔ غنی اس کو نہیں کہتے، بلکہ غنا اس کو کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، لیکن غنا تو دل کی بے نیازی اور دل کی مالداری کا نام ہے کہ آدمی دل سے مطمئن ہو جائے، دل سے اس کو اطمینان حاصل ہو، اس کے دل کے اندر چین اور سکون ہو، تو اصل غنا یہ ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مال و دولت، اسباب و سامان، ان کی کثرت سے غنا حاصل نہیں ہوتا، لیکن غنا دل کا غنا ہے۔ اس لیے اگر ہم غنا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب زیادہ حاصل ہو گئے تو ہمیں غنا حاصل ہو جائے گا، اگر ہمارے پاس
سامان زیادہ ہو گئے، ہر طرح کے عیش و عشرت کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں غنا حاصل ہو جائے گا، تو غنا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کے چین اور دل کے سکون کا نام ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہر آدمی اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے کہ آدمی کے پاس سامان کی کمی نہیں ہے، پہلے سے بہت زیادہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، آرام دہ بستر بھی موجود ہے، سارے اسباب اور وسائل بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو چین سکون میسر نہیں ہوتا، کیونکہ دل اس کا بے چین بنا ہوا ہے، دل کے اندر غنا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ساز و سامان کی کثرت سے ہم غنا کو حاصل کر لیں گے، تو یہ ہمارا ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے اندر قناعت کی دولت سے مالا مال ہوگا، اس کے دل کے اندر چین اور سکون ہوگا، تب اس کو غنا کی دولت میسر ہوگی۔ اگر آدمی قناعت کی دولت سے محروم ہے، ہر وقت حرص اور طمع کے اندر لگا ہوا ہے، حلم مزید کے اندر لگا ہوا ہے، کچھ اور آ جائے، تو پھر ایسے شخص کو دل کا چین اور دل کا سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جب کہ آدمی کسی مقدار کے اوپر راضی نہیں ہو رہا ہے، جتنا مل جائے کبھی اس کی زبان سے شکر کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، کبھی اللہ کو شکر کے ساتھ یاد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ دوستوں کو دیکھ کر اپنے کے لیے اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکالتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر آدمی کو یہ حدیث اور یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مال و دولت کے کمانے کے اندر، دنیا کو بڑھانے کے اندر، اس کی حرص اور طمع کے اندر ایسے لگ گئے کہ جو آتا ہے وہ کم محسوس ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آدمی حرص اور طمع کے اندر لگا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کی یہی فکر رہتی ہے کسی طریقے سے ہماری دنیا بڑھ جائے، ہمیں دنیا کے یہ اسباب بھی حاصل ہو جائے، مال و دولت اتنی اور مل جائے۔ آدمی حرص کے اندر طمع کے اندر لگا ہوا ہے، حالانکہ پہلے کے مقابلے اچھی پوزیشن کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اس کو حرص اور طمع اس کے دل سے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی کے لیے پورا ایک وادی سونے کا ہو جائے تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دوسری وادی بھی سونے کی ہمیں مل جائے۔ یہ انسان کی حرص اور طمع اس کے اندر موجود ہے، اگر دوسری مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کاش کی تیسری بھی مل جاتی۔ اسی طریقے سے انسان کو ملتا رہے گا، وہ زیادہ کی تمنا اور حرص کے اندر لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی حرص اور طمع کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جس کے لیے حرص کیا تھا، طمع کیا تھا، اپنی آخرت کو برباد کیا تھا، نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کر دنیا کو کمانے کے اندر مشغول تھے، دوسرے کو آرام پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کیا تھا، جب وہ حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور موت کے مناظر اس کے سامنے آنے لگتے ہیں، پھر انسان کو نظر آتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو لگایا تھا، اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو صرف کیا تھا، جو پونجی ہمیں عمر کے طور پر ملے، عمر کی شکل میں ملے تھی، ہم نے اس کو کس طریقے سے ضائع اور برباد کیا تھا، اس وقت حسرت اور افسوس کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھ کو دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے اور میں دنیا کے اندر نیک کام کر کے آؤں۔ لیکن اس وقت یہ صرف ایک بات رہے گی جو انسان اپنی زبان سے ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی، یعنی دنیا کے اندر اب واپسی ممکن نہیں ہوگی، محال ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر قانع ہونا،
اس کے اوپر قناعت کی دولت میسر ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جتنا رہتا تھا وہ اس کے اوپر خوش رہتے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب فتوحات کے زمانے کے اندر زیادہ چیزیں آ گئیں، اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشمی کپڑے سے ناک کو صاف کر رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک زمانہ وہ تھا جب بھوک کے زمانے کے اندر جب مرغی آ جاتی تھی اور تم زمین کے اوپر پڑے رہتے تھے، لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے اور جس طریقے سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا تھا وہ اس علاج کے اندر لگ جاتے تھے، لیکن خدا کی قسم وہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ کوئی مرغی نہیں تھی، وہ تو ابو ہریرہ جو زمین کے اوپر پڑا رہتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے پڑا رہتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ہم زمین کے اوپر گرے رہتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ آج یہ حال ہے کہ ہم میں کا کوئی کہیں کا حاکم بنا ہوا ہے، کہیں کا گورنر بنا ہوا ہے۔ آج فتوحات کی کثرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے لیے ہم نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، جو تکالیف برداشت کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا ہی کے اندر دے دیا گیا اور آخرت کے اندر ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ مال و دولت یہ آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بطور آزمائش کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں تم کو اس لیے دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے مال و دولت، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جب آتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر نیک اعمال ہوتے ہیں یا نہیں، یا دنیاوی دھندوں کے اندر پھنس کر اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ آج ہمیں اس بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوقات، ہمارا یہ قیمتی سرمایہ کس کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ اگر صرف دنیا کو حاصل کرنے کے اندر صرف ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر دنیا کو ہم صرف حاصل کر رہے ہیں، اور جتنا بھی حاصل کر لیں اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کم حاصل کیا، تو یہ آدمی حرص اور طمع کے اندر ایسا مبتلا ہے کہ کبھی اس کی حرص اور طمع مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے مقدر کی روزی لکھ دی ہے۔ آدمی جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے وہ اپنی مقدر کی روزی سے زائد کما نہیں سکتا، اور اگر آدمی کم محنت کرے تو کم محنت کرنے کے باوجود وہ مقدر سے کم روزی نہیں حاصل کر سکتا۔ جو اس کے مقدر کا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ پہلے ایک ایمان والے کو یہ یقین مستحکم کرنا ہوگا اور اپنے دل کے اندر اس یقین کو بیٹھانا ہوگا۔ حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ بات جان لو کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے تم اس کو اللہ کی نافرمانی ان تطلبوها بمعاصی اللہ، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں انسان کو عطا کی جاتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں، اور تم جتنی محنت کر لو گے، جتنا بھی زور لگا لو گے، مقدر سے زیادہ تم کما نہیں سکتے۔ جب یہ بات طے ہے تو یہ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کے اندر دیری تم کو اس بات کے اوپر آمادہ کر دے کہ چلو ہم حرام ذریعے سے روزی کو کما لیں۔ آج ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ آج ہم بڑے آدمی بن جائیں، مالدار بن جائیں، ان تطلبوها بمعاصی اللہ، تو یہ آمادگی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ذریعے مال و دولت حاصل کرنے لگو اور
بڑے آدمی بننے کی تمنا کے اندر اللہ کے حکم کو توڑنے لگو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا رزق کے اندر دیری کا آنا ہمیں حرام طریقے سے کمانے کے اوپر آمادہ نہ کرے۔ آج ہمیں حرصیت اور طمع کس جگہ لے جا رہی ہے؟ ہمیں اسباب کے اندر غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو اسباب ہیں، جو کمائی کے ذرائع ہیں، اس کے اندر ایسا تو نہیں کہ کوئی حرام طریقے سے ہم مال کو کما رہے ہیں، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کا چھوڑنا ہمارے لیے اولین فریضہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم حاصل کریں گے، کیونکہ آدمی جو روزی حاصل کر رہا ہے صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے مطابق اگر آدمی روزی کو حاصل کرے گا تو طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور فرائض کے بعد حلال روزی کا کمانا یہ بھی انسان کے ذمے ہے۔ اگر اس کو حلال طریقے سے کمائے گا تو اس پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر حرام طریقے سے کمائے گا تو یہی روزی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ایسے وقت یہ آدمی نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز ایک بالشت بھی قبولیت کے لیے آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے، حالت سفر کے اندر ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، لہذا اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے جس کے جسم کے اندر حرام کی آمیزش ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے، ہمیں اسی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اسی کے سامنے جانا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہاں پر ہر آدمی اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ کما نہیں سکتا، تو اس کے اندر ہم حرام طریقے کو اختیار نہ کریں، حلال طریقے کو اختیار کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ جب حلال طریقے سے ہم اختیار کریں گے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم جو عبادت کریں گے وہ عبادت اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اگر ہم نے تھوڑی لالچ کے اندر حرام طریقے کو اختیار کر لیا تو یہ یاد رکھیں کہ پھر حرام طریقے سے کمائی گئی ہماری کمائی ہمارے دنیا کے اندر ہماری عبادات کے قبول ہونے سے مانع ہوں گی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی، اور اس کی بنیاد پر اگر ہم صدقہ اور خیرات بھی کریں گے وہ بھی قبول نہیں، ہماری نماز بھی قبول نہیں، ہماری دعا بھی قبول نہیں۔ اب سوچئے ایسی کمائی سے کیا فائدہ جس کی بنیاد پر ہمارا اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس یقین کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مقدر کے اندر روزی ہے ہم جتنی محنت کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، اور جو ہمارے مقدر کی ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جب آدمی اس کے اوپر راضی ہو جائے گا تو اس کو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، دل کے اعتبار سے چین اور سکون نصیب ہوگا۔ شیطان کا کام یہ یعیدکم الفقر، کہ شیطان انسان کو فقر و فاقہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، صدقہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا۔ وہ مستقبل کے اندیشے کی وجہ سے آدمی کو حرام مال کمانے کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ تم اس سے بچ کر حلال طریقے سے کماؤ گے تو میں تمہیں غنا نصیب فرماؤں گا اور تمہاری دنیا کی ساری ضرورت پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔